یہ کہانی ہے آج سے 4 سال پہلے کی، جب میری عمر 24 سال تھی۔ میرے ابو نے میری ماں کو اس کی بری عادتوں کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ میری ماں شہر میں ایک کرائے کے مکان پر رہتی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا بھائی نہیں تھا۔ ابو ہمیں امی سے کال پر بات کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہم 4 بہنیں امی سے ہر روز بات کیا کرتی تھی۔ شہر میں امی اپنی مرضی سے زندگی جی رہی تھی، نہ کوئی روک ٹوک تھی نہ ہی کسی کا خوف۔ جب میں امی سے کال پر بات کرتی تھی تو امی مجھے کہتی تھی کہ تم 4 بہنیں میرے گھر آ جاؤ، یہاں میں تم لوگوں کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ میں یہاں بہت اکیلی ہوں، مجھے میری ماں پر بہت ترس آتا تھا اور ساتھ ہی ابو پر بے حد غصہ بھی کہ انہوں نے میری ماں کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے طلاق دے دی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کیسی عورت ہے۔ ایک دن ابو سے میں نے کہا کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چھوڑ آئے۔ ابو نے جیسے ہی یہ بات سنی وہ ہمیں مارنے پیٹنے لگ گئے اور امی سے کال پر بات کروانا بھی بند کر دی اور ہمارا گھر سے باہر نکلنا تک ختم ہو گیا۔ ہم ابو کی ایسی پابندیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی موقع ملا میں اپنی بہنوں کو لے کر امی کے پاس چلی جاؤں گی، اور ایک دن موقع ملتے ہی میں شہر میں آ گئی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ دوسرے کمرے سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں نے اس کمرے کی کھڑکی سے اندر کی طرف جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں میری ماں کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ میری ماں کبھی ایک آدمی کے پاس چلی جاتی تو کبھی دوسرے کے پاس۔ ان دونوں نے اپنا کام کر کے میری ماں کو 10,000 روپے دیے۔ کافی دیر میں یہ سب دیکھتی رہی۔ جب وہ تینوں کپڑے پہننے لگے تو میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی ماں سے ذکر تک نہ کیا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اس رات کون لوگ آئے تھے۔ میری ماں سمجھ گئی تھی کہ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، تو اس نے کہا کہ میری پیاری سی بیٹی، اس کام میں بہت مزہ ہے اور پیسے بھی بہت ہیں۔ بغیر محنت و مشقت کے پیسے آ جاتے ہیں اور ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ خیر، میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں کو ابو نے طلاق کیوں دی۔ 2-3 مہینے میں امی کی یہ کام دیکھتی رہی۔ ایک رات ایک لڑکا آیا امی کے پاس۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے امی سے کہا کہ میں تمہیں اس سے دگنی رقم دوں گا، اپنی بیٹی کو میرے ساتھ ایک رات گزارنے دو۔ میری امی بھی لالچی تھی، اس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ اس لڑکے نے مجھے کپڑے اتارنے کے لیے کہا۔ میں نے مزاحمت کی تو اس نے زبردستی میرے کپڑے اتار دیے اور میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ مجھے پہلے تو بہت درد ہوا، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا مجھے لطف آنے لگا۔ جاتے ہوئے اس لڑکے نے بہت سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں مجھے بتا دینا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا۔ اب میں اپنا کنوارا پن کھو چکی تھی۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح 2 مہینے وہ ہفتے میں 2-3 بار مجھے ملنے آتا تھا، اور ہر بار جاتے ہوئے وہ مجھ سے یہی الفاظ کہتا تھا کہ کسی اور کے قریب مت جانا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، وہ لڑکا مجھے ملنے نہیں آیا۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی، اپنے وجود میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بار بار عامش کی بات یاد آ جاتی تھی کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، اور میں رک جاتی تھی۔ لیکن اب مزید میں اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اور ایک رات میں اپنی پیاس بجھانے دوسرے لڑکے کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن رات کو وہ عامش ہمارے گھر آ گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ عامش کو پتہ چل جائے گا۔ اس رات عامش نے میری گردن چومنے کے لیے میرے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا تو اسے وہاں نشانات نظر آئے اور وہ سب سمجھ گیا تھا۔ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور اسی طرح بحث چلتی رہی۔ عامش نے غصے سے دروازے پر اپنا ہاتھ مارا اور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نئے لوگوں سے ملتی رہی۔
پیسوں کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنا موبائل لے لیا اور ہم نے اپنا گھر بھی تبدیل کر دیا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ روز مجھے میسج کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو جواب ملا کہ دوستی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ روز باتیں کرنے لگی۔ وہ پہلا لڑکا تھا جس کے لیے میرا دل دھڑکا۔ میں اسے اپنے گھر آنے کا کہتی تھی تو وہ انکار کر دیتے تھا اور کہتا تھا پہلے تم آؤ مجھے ملنے۔ میں بھی اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد میں اسے ملنے کے لیے تیار ہوئی۔ جب جانے لگی تو موبائل پر میسج کی گھنٹی بجی۔ میں نے وہ میسج پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میسج میں لکھا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ زبیر سے ملنے مت آنا، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ عامش کا بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ عامش کا دوست ہے۔ وہ آپ کو یہاں بلا کر بہت سے لڑکوں کی خوراک بنانا چاہتا ہے۔ میری بھی بہنیں ہیں اور میرے لیے آپ بھی میری بہنوں جیسی ہو، اور بھائی بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے جب میسج پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میسج کو پڑھ کر نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ میں بہت پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑا تھا، اس باپ کا گھر جس نے ہماری عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے ابو کو کال کی اور معافی مانگی اور کہا کہ وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا ورنہ وہ ہمیں کبھی گاؤں واپس نہ آنے دیتی۔ اگلے دن میرا ابو آیا اور ہم چاروں بہنوں کو لے کر گاؤں واپس چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد میری شادی ہو گئی۔ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں میرے دل سے سب سے پہلے اس لڑکے کے لیے دعا نکلتی ہے جس نے مجھے میسج کیا تھا۔ میں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس لڑکے جیسا بیٹا مانگا تھا اور اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔